نے جیسے ہی یہ خبر پائی کہ فرزند علی کی ذمہ داریوں کو سنبھال رہے تھے، مگر لوگوں نے آپ کی حکومت کو باقی نہیں رہنے دیا، تو اس نے امام کو ایران طلب کیا، کہا کہ آپ ایران آئیے اور ہم آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ علی کے چاہنے والے تھے، دور رہتے تھے مگر دل سے قریب تھے۔ ضروری نہیں کہ جو ساتھ ساتھ رہتے ہوں وہ دل سے بھی ساتھ ہوں، بہت سے ساتھ رہتے ہوئے بھی بہت دور ہوتے ہیں اور بہت سے دور رہتے ہوئے بھی بڑے پاس ہوتے ہیں۔ برابر میں بیٹھا ہوا ضروری نہیں کہ آپ کا اپنا ہے، برابر میں بیٹھنے والا غیر بھی ہو سکتا ہے اور دور پرے رہنے والا اپنا بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہاں ایران میں ایک کثیر تعداد ایسی تھی کہ جو اہل بیت سے محبت کرنے والی تھی۔ امام کو دعوت ملی اور امام نے ارادہ کیا کہ ہم اس دعوت کو قبول کرتے ہیں۔ امام وہاں جانے لگے۔ جب امام کے آنے کی خبر وہاں پہنچی تو ایران کے رہنے والے جتنے امیر لوگ تھے، جتنے اہل بیت کے چاہنے والے لوگ تھے، سب بے چین تھے، بڑے مشتاق تھے کہ فرزند علی سے ملاقات ہوگی، فرزند علی کی زیارت کریں گے، اور سب امام حسن مجتبیٰ سے ملنے کے لیے بے قرار تو تھے، ساتھ ہی یہ بھی فکر تھی کہ جب علی کے بیٹے آئیں گے تو ہم انہیں کیا دیں۔ تو ہر کوئی اس مقابلے میں پڑا کہ ہم نبی کے فرزند کو، علی کے فرزند کو جو بھی دیں وہ دوسروں سے بہتر دیں، ہمارا تحفہ سب سے بہتر ہونا چاہیے۔ تو اس بحث میں جب انسان مبتلا ہو گیا کہ ہماری عطا سب سے بہتر ہونی چاہیے، ہمارا تحفہ سب سے بہتر ہونا چاہیے، تو ایک کثیر تعداد لگ گئی لوگوں کی جو بہترین سے بہترین تحائف امام کے لیے جمع کرنے لگے۔ اب وہیں ان بڑے لوگوں کے درمیان ایک غریب موچی تھا کہ جس کے دل میں بھی محبت امام حسن مجتبیٰ موجود تھی۔ خبر اس تک بھی پہنچی کہ فرزند علی آ رہے ہیں، اس نے بھی امام سے ملاقات کا اشتیاق ظاہر کیا، لیکن اس کے دل میں یہ احساس موجود تھا کہ جتنے لوگ امام سے ملنے کے لیے جائیں گے سب کچھ لے کر جائیں گے، میرے پاس تو دنیا کی کوئی نعمت ایسی نہیں کہ جو میں امام کو عطیہ کروں، لہذا میں ایسا کیا لے جاؤں کہ جو امام کو عطا کر سکوں۔ دن گزرتے گئے اور وہ وقت آیا کہ جب امام کی سواری ایران آ پہنچی۔ امام وہاں پہنچے اور پہلے دن جب امام نے بادشاہ کے دربار میں قیام کیا تو ایک ہجوم امام کے چاہنے والوں کا امام سے ملنے کے لیے پہنچا۔ یہ بھی دوڑا ہوا امام کی ملاقات کے لیے دربار میں پہنچا، لیکن دیکھا کہ وہاں پہلے ہی بڑا ہجوم ہے، بڑے بڑے لوگ وہاں موجود ہیں، اسے اندر تک پہنچنے کی مہلت نہیں مل سکی۔ دروازے ہی سے حیران اور پریشان اس طلب میں رہا کہ کاش مولا کی زیارت ہو جائے، مولا سے ملاقات ہو جائے، لیکن موقع ہی نہ ملا کہ اندر جائے۔ اور ساتھ ہی دل میں یہ خیال بھی تھا کہ اگر ملاقات ہو بھی گئی تو سامنا کیسے کروں گا، میں تو کچھ لایا نہیں ہوں، یہ سب تو اپنے ساتھ تحفے لے کے آئے، میں خالی ہاتھ آیا ہوں۔ یہ پلٹ کے واپس آ گیا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ جب گھر واپس پہنچا تو زوجہ نے پوچھا رونے کا سبب کیا ہے، فرمایا کہ فرزند علی کی آمد تو ہوئی ہے، ہم بھی علی سے محبت کرنے والے، فرزند علی سے محبت کرنے والے سب ملاقات کے لیے جا رہے ہیں اور میں ملاقات نہیں کر سکا۔ کہا کیا سبب ہے، کیوں ملاقات نہیں ہوتی؟ کہا اس لیے کہ سب کچھ تحفہ لے کے آئے ہیں اور میں انہیں کچھ عطا نہیں کر سکتا، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میں کیا عطا کروں؟ تو زوجہ نے مشورہ دیا، کہا کہ جو تمہارے پاس ہے اور جو تمہاری حیثیت کے مطابق ہے وہ تم عطا کر دو۔ کہا کیا عطا کروں؟ کہا موچی ہو تو اپنی جانب سے کوئی جوتی تیار کر دو اور وہ جوتیاں، وہ نالین فرزند علی کو ہدیہ کر دینا۔ اس کو مشورہ پسند آیا، اس نے اپنی جانب سے اپنا کام انجام دینا شروع کیا۔ امام کے لیے جوتیاں تیار کی اور جوتیاں تیار کرنے کے بعد جب گھر واپس پلٹا تو زوجہ کو بیان کیا، چہرے پہ تبسم آ گیا کہ میں نے امام کے لیے تحفہ تیار کر لیا، میں نے اپنی جانب سے بہترین نالین تیار کی، یہ میں امام کو ہدیہ کرنے جا رہا ہوں۔ تو زوجہ نے بیان کیا کس طرح لے کے جاؤ، ایسے نہ لے کے جانا۔ اس زوجہ نے
امام کی جوتیوں کو تحفظ دینے کے لیے، تحفے کی شکل دینے کے لیے اپنی چادر اپنے شوہر کے حوالے کی، کہ ان جوتیوں کو یوں ہی نہ لے جاؤ، انہیں میری ردا میں لپیٹ لو۔ جوتیوں کو ردا میں لپیٹا گیا، اس کے بعد کہا میرے حوالے کرو۔ خود نے بھی بوسہ دیا اور شوہر نے بھی امام کی جوتیوں کو بوسہ دیا، کہ اب اسے امام کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کر دینا۔ یہ چلا دربار کی طرف، دیکھا کہ پہلے کی طرح آج پھر دربار میں ہجوم ہے، مگر آج اسے امام کی زیارت نصیب ہوئی۔ جب امام کی زیارت ہوئی تو اس نے دیکھا کہ امام کے قدموں میں جو جوتیاں ہیں وہ بڑی ہیں، اور اس نے جو تیار کیا ہے وہ جوتیاں چھوٹی ہیں۔ یہ پھر امام سے ملے بغیر پلٹ کے واپس آ گیا کہ میں نے ہدیہ تیار کیا مگر وہ تو امام کے کام نہیں آنے والا۔ اس نے پھر واپس آ کے ان جوتیوں کی اصلاح کی، اور اب تیسرے دن امام سے ملاقات کے لیے پھر دربار پہنچا۔ اس بار اس نے دیکھا کہ پہلے ہی کی طرح سے ایک شور ہے، ایک ہجوم ہے جو امام سے ملاقات کے لیے آیا ہے، تحفوں کا ایک ڈھیر ہے جو لگا ہوا ہے۔ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ بڑھتا اور امام سے ملاقات کرتا۔ کیسے اتنے مجمع کے سامنے امام کو تحفے میں دوں، تو نالین تحفے میں دوں؟ یہ ہمت نہیں کر پا رہا تھا کہ ایک بار امام مسند سے کھڑے ہوئے اور امام نے خود آواز دی اور پکارا کہ وہ فلاں شخص کہاں ہے، میرے قریب آ جائے۔ جب اس نے اپنا نام سنا کہ امام مجھے بلا رہے ہیں، پورے دربار میں خاموشی طاری ہو گئی۔ کون ہے، کسے بلایا جا رہا ہے؟ دیکھا تو ایک بزرگ ہے، ایک غریب ہے کہ جو امام کی طرف پڑھتا چلا رہا ہے۔ امام نے اسے قریب بلایا اور کہا کہ تم ہم سے ملنے آتے ہو اور ملاقات نہیں کرتے، آج ہم نے تمہیں بلایا ہے، اپنی حاجت بیان کرو۔ اس نے کہا کہ مولا کوئی حاجت نہیں ہے، بس آپ کی زیارت کا طالب ہے۔ اے مولا، دل میں ایک جھجک تھی کہ سب آپ کے لیے تحفہ لائے ہیں، میرے پاس کچھ زیادہ نہیں ہے آپ کو دینے کے لیے، اگر مولا میں اپنی جانب سے کچھ تحفہ تیار کر کے لایا ہوں، اگر آپ اسے قبول کر لیں۔ امام نے اس سے وہ ہدیہ لیا اور ایک جملہ کہا کہ جو تحفہ تم نے مجھے عطا کیا ہے ایسا میں نے ابھی تک کسی سے وصول نہیں کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ امام مادی شے کو نہیں دیکھ رہے، دل کی اس نیت کو دیکھ رہے ہیں، کس نیت سے دینے والا دے رہا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی نظر میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بڑی بڑی چیزیں، بڑی بڑی دولتیں لوگوں نے امام کو دی، مگر امام نے پسند کیا تو اپنے چاہنے والے کی دی ہوئی اس نالین کو امام نے وہیں اسے اپنے قدموں میں ڈالا، اور اس کے بعد امام نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، پورا دربار اس کی قسمت پہ رش کر رہا تھا کہ ہم اتنے تحفے لے کے آئے، ہمیں امام کے سینے لگنے کا موقع نہیں ملا، یہ امام کے گلے لگ رہا ہے۔ امام نے اسے اپنے سینے سے لگایا ہے۔ اس کے بعد امام کو بادشاہ ایران نے بہت ساری اشرفیاں عطا کی تھی، اپنی جانب سے تحفہ دیا تھا، اور اس وقت کے بادشاہ کا تحفہ یقیناً حقیر نہیں تھا، اس نے اپنی جانب سے بہت کچھ امام کو عطا کیا تھا۔ امام نے کہا کہ تو نے مجھے عطا کیا، میں نے تجھے کچھ عطا نہیں کیا، لہذا میری جانب سے یہ ساری اشرفیاں میں تجھے عطا کرتا ہوں، یہ میری طرف سے تو لے جا۔ اسے سب عطا کیا، وہ پلٹ کے جانے لگا۔ امام نے آواز دی اور کہا واپس آؤ، واپس آیا، اور امام نے کہا کہ اب تک جو میں نے تجھے دیا وہ تھا کہ جو مجھے بادشاہ نے دیا تھا، وہ میرا ذاتی نہیں تھا۔ اب امام نے کہا کہ جاؤ، میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ میں روز محشر تمہیں جنت عطا کروں گا۔ لفظوں پہ آپ غور کرتے تو یقیناً آپ اس پہ مجھے داد دیتے۔ اشرفیاں ہماری ذاتی نہیں تھی، ہمیں ملی تھی، ہم نے دے دی۔ اب مگر بعد میں امام نے جو عطا کیا وہ ہے جنت۔ امام بتا رہے ہیں جنت ہماری ذاتی ملکیت کا نام ہے۔ کہا کہ روز محشر
میں تمہیں جنت عطا کروں گا۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، جانے لگا۔ امام نے پھر کہا اے فلاں شخص ٹھہرو، واپس آؤ۔ پھر واپس آیا، 3 بار واپس پلٹا تھا نا، پہلے دن آیا واپس چلا گیا، دوسرے دن آیا واپس چلا گیا، تیسرے دن آیا واپس چلا گیا۔ امام نے 3 ملاقاتیں کی، گیا پھر واپس بلایا، گیا پھر واپس بلایا، پھر آواز دی کہ واپس آؤ، پھر واپس آیا۔ امام نے کہا تمہیں عطا کیا ہے، جب گھر جانا تو اپنی زوجہ سے کہہ دینا کہ امام نے وعدہ کیا ہے ہم اسے بھی جنت عطا کریں گے۔ یہ کریم ابن کریم ہے۔